یہ سبق، یہ ہمارے مرشدوں کا عقیدہ کیا تھا، کیونکہ قرآن نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء کون ہے؟ فرمایا جس کے عقیدے سب سے اچھے ہوں اور جس کا عمل سب سے اچھا ہو۔ اور سرکار مجدد پاک نے آپ کی تصوف کی خدمات لازوال خدمات ہے۔ بر صغیر میں جس نے تصوف کے اندر سے فلاسفروں کی دقیانوسی باتیں نکال کر قرآن و سنت کا شربت جو ڈالا ہے دنیا اس کو مجدد پاک ہے۔ آپ کی تعلیمات انتہائی صاف شفاف اور اس چشمہ صافی کی طرح ہے کہ جس میں رتی برابر بھی کوئی ملاوٹ نہیں۔ حضرت مجدد صاحب کا عقیدہ، اور آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے جب ساری چیزیں روشن ہوئی ہے جس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور آج کل تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نقشبندی ہیں، میں نے کہا نہیں، آپ دیوبندی ہیں۔ نقشبندیوں کے عقیدے نہیں ہوتے جو آپ نے خامخواہ رکھ لی ہیں۔ نقشبندی ہو اور پھر علم غیب کا انکار کرے، نقشبندی ہو اور حاضر ناظر کا انکار کرے، نقشبندی ہو اور نداء یا رسول اللہ کا انکار کرے، نقشبندی ہو اور پنج پاک پر نیاز کا انکار کرے، نقشبندی ہو اور حضرات صحابہ کرام کے تصرفات کا انکار کرے۔ تم نے لیبل دوسرا لگایا، اندر سے خالی ہو، لیکن بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بندہ عقیدے سے پکڑا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے نام کے آگے مجددین نہ بھی لکھیں تب بھی ہم سے خوشبو آ جائے گی، ان کی نسبت کی خوشبو آ جائے گی۔ تو سرکار مجدد پاک سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا، فرمایا نہیں، یعنی زمین پر حضور کا سایہ نہیں تھا۔ پوچھا گیا کیا؟ کتنی عجیب بات کیا۔ آپ فرماتے ہیں سنو، جس شے کا سایہ ہوتا ہے تو وہ سایہ، جس شے یعنی ایک چیز کا جب سایہ بنے گا تو وہ چیز اس ذات سے زیادہ لطیف ہوگی۔ یعنی جس چیز کا سایہ بن رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر میرا سایہ اگر زمین پر بن رہا ہے تو مجھ پر روشنی پڑ رہی اس لیے سایہ بن رہا ہے، تو دراصل وہ روشنی میرے وہ لطیف تھی، میرے سے زیادہ لطیف تھی، اس لیے میرا سایہ بنا۔ سرکار مجدد پاک کہتے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا حضور کا سایہ ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا دنیا میں کوئی چیز حضور سے زیادہ لطیف ہے نہیں تو حضور کا سایہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ ادھر آئیے تو جناب مناظروں کی بحث لگی ہوئی ہے، معاملات کی بحث لگی ہوئی ہے، اور جب مسئلہ علم غیب کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو مجدد پاک رضی اللہ عنہ فرماتے اپنے مریدین کے لیے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو منبع فیض اصلی ہے۔ فرمایا ہم اپنے مرید کو جب ذکر دیتے ہیں نا، مجدد پاک فرماتے ہیں جب ہم اپنے مرید کو، میں پہلے عرض کر رہا تھا، یہ لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی اور حضور کے علم کا انکار کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں آپ کو ماننا شریعت نہیں، اولیاء کے نقش قدم پر چلنا شریعت ہے۔ تو آؤ ان کے قاعدے اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں، فرمایا میرے مرید کو جب میں ذکر دیتا ہوں تو فرمایا تجھے پتا ہے غیب کیا ہے؟ کہا کیا؟ کہا غیب باہر کچھ نہیں تیرے اندر ہے۔ کیا خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا ملا جی تیرے اندر غیب ہے۔ کہا تیرے اندر اندھیرا ہے اس لیے تجھے چیز نظر نہیں آ رہی۔ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں بڑی پیاری بات اور لاجیکل بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ فرمایا تیرے اندر اندھیرا ہے گناہوں کا اس لیے تجھے غیب نظر آتا ہے۔ فرمایا اگر ذکر لگ گیا نا اور اندر کی ظلمت ہٹ گئی تو پھر کوئی غیب نہیں رہے گا، سب مشاہدہ ہو جائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ سرکار مجدد پاک اپنے حلقہ ذکر کے صحبت یافتہ شخص کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ کے عقیدگی کی پاکیزگی سرکار کے بارے میں کتنی پارسا ہو۔ تو وہ زبان معاذ اللہ حضور کے لیے استعمال کرنا کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یا معاذ اللہ گھٹیا باتیں کرنا، اور مجھے بتائیے پھر وہ اپنے نام کے آگے بھلے نقشبندی لکھتے رہے، مجدد صاحب کا فیض ملے گا اس کو؟ کیونکہ نام لکھنے سے نہیں ہوتا، وہ عقیدہ رکھنے سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے بولیے؟